अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एंकर और सहाफ़ी जमील फ़ारूक़ी साहब मौजूद हैं। इनसे थोड़ी बातें करेंगे। सबसे पहले जमील फ़ारूक़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपने वक़्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब से ये रजीम चेंज हुआ है, तो पीडीएम की जमातों के अलावा कोई शख़्स भी अगर कोई तनकीद करता है या एहतजाज करता है, तो उसको आपको मालूम है कि अताब का निशाना बनता है और आप खुद भी इसके यानी अताब का निशाना बने और आप गिरफ्तार हुए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो आप पे खुद भी पर्सनल भी आपको ज़ाहिर है कि इस चीज़ का सामना करना पड़ा, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बहुत ज्यादा है। जब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बहुत ज्यादा होती है तो फिर आप अपने मतलब के या मर्जी के मतलब निकालते हैं। और आजकल के हमारे हुक्मरान जिनके अपनी एफिलिएशंस किसी के साथ हैं, उनको अपना दाइए हक समझते हैं, दोस्त समझते हैं, बाकी सब उनके लिए दुश्मन है। और बिल्कुल वैसे ही कि आप किसी का सर तन से जुदा कर दें, जब आपको कोई पसंद ना हो आप उसको पाबंद सलासल कर दें, आप उसको चारों शाने चित्त कर दें और आप उसको खाक में मिला दें। इसके अलावा दूसरा मुझे तो कोई मतलब समझ नहीं आता इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का, और मैं उसी का शिकार बना। कौन नहीं बना? हमारे मुल्क के अंदर आज इमरान खान साहब ने भी एक पोस्टर शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें उन्होंने नाम लिखे जो जो अफराद 4 तरह की कैटेगरीज में सामना करते रहे हैं, इस तशद्दुद का, अजाब का, जहनी टॉर्चर का, फिजिकल टॉर्चर का। आई वॉज वन ऑफ देम। खुद इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ। जिस वक्त मुझे कराची के अंदर से उठाया गया, उस वक्त तो शायद ये ट्रेंड इतना पॉपुलर हुआ भी नहीं था। उस वक्त जी, मेरी खुशनसीबी ये कि उस वक्त अरशद शरीफ शहीद जैसी शख्सियत जिंदा थी। वो खुद जी, दरबदर थे। वो खुद दुबई से कीनिया की तरफ रवाना थे। जब उनको पता चला कि मैं इस तरह उठा लिया गया हूं, तो उन्होंने जी, सबसे ज्यादा ट्वीट्स उन्होंने मेरे लिए किए। सबसे ज्यादा जी, इंटरनेशनल फोरम्स को उन्होंने मेरे मुतालिक लिखा कि ये बच्चा यतीमी में पला है और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है और पाकिस्तान का सबसे हाईली पेड एंकर है और सबसे ऑनेस्ट बंदा है, और उसको इस तरह से उठाया गया है तो उसको बचाया जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है? माजरत के साथ मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा से किसी ने भावलपुर के अंदर सवाल किया कि इमरान रियाज खान साहब को आप लोगों ने धर लिया या आपकी हुकूमत के दौरान गिरफ्तार किया गया है, तो आप इसके ऊपर कोई कंडेमनेशन की बात करेंगी? तो उन्होंने कहा हुँ, कि मैं तो उनको सहाफी ही नहीं मानती, मैं तो ऐसे लोगों को सहाफी ही नहीं मानती। सबसे पहली जी, बात तो ये है कि आप मैं या मेरे जैसा कोई और सहाफी इन हुक्मरानों को, जो मौरूसियत को जमहूरियत कहते हैं, इनको सियासत की डेफिनेशन बता सकता है? ये हमें सहाफत की डेफिनेशन बता रहे हैं? नहीं बता सकता। फिर उससे बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कि हमारे लोगों को सिवाय ट्विटर के ऊपर एहतजाज के बाहर निकलने का अब उनमें शायद दमखम नहीं रहा, या इतना हैरास हो गए हैं कि उनको निकलना नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, मैं आवाम को छोड़ दें, आई एम टॉकिंग अबाउट ए कॉमन जर्नलिस्ट। यार आपका जाती ओपिनियन, आपका जाती इख्तलाफ, ये दो अलग चीजें हैं। फिर आपका पेशा वराना ओपिनियन और पेशा वराना इख्तलाफ, ये भी अलग बातें हैं। फिर इन दोनों को अलग करके जब आप देखते हैं, तो जब पेशे में आपका कोई साथी, जब कोई पेटी भाई फंसता है ना, तो उसको पेटी भाई बचाने आता है पुलिस वाला। इसी तरह जब कोई सहाफी फंसता है किसी मसले में, तो उसको सहाफी बचाने आता है। अफसोस की जी, बात यह है कि 80% ऑफ द मीडिया इज मैनेज्ड, और उनको ये जी, शर्म ही नहीं आती कि इमरान रियाज खान गिरफ्तार हुआ है तो वो सहाफी है या नहीं है। जमील जी। फारूकी गिरफ्तार हुआ है तो वो उसको यूट्यूबर कह देते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, एंड आई रियली डिसलाइक थिंग हैपनिंग इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे आप ये सहाफ़त की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि सहाफ़ी जो है उसकी पल्स अवाम हो मतलब अवाम की पल्स को वो जानता है। तो जैसे आपने ये बात की कि अवाम अब खौफ़ज़दा हैं या कुछ ऐसा है कि वो नहीं निकल रहे या आम सहाफ़ी भी जो हैं वो डिफ़रेंट वो जो हैं वो मुख़ालिफ़ सिमतों में खड़े हैं। और हमने ये देखा भी कि जब पिछली हुकूमत थी तो जो लोग तनकीद करते रहे वो आज जो है वो आपको वो उनमें से एक साहब हैं, आप भी उनको जानते हैं, सुहेल वराइच साहब। आपने मरियम की बात की थी,
تو میں اس میں 2 آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ مریم جب واپس آئی تو ہم نے دیکھا کہ ان کا اس طرح سے استقبال نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ سہیل وغائد صاحب کا میں ذکر کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مریم جو ہے پہلے انہوں نے ایک عام جو ورکر ہوتا ہے اس کی طرح سے انہوں نے ایک مطلب اپنا کریئر شروع کیا اور اب وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں. تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی یہی ایسا لگ رہا ہے؟ میں اس کو ذرا امپرووائز کر دوں گا. وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں نہیں بیساکھیاں چڑھ رہی ہیں. بیساکھیاں چڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس پوزیشن پہ پہنچی ہیں معذرت کے ساتھ. ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اور پھر جو بات کی جاتی ہے کہ فلاپ ہوا ان کا جلسہ یا ان کی آمد پہ استقبال نہیں ہوا. مریم نواز کوئی محترمہ بے نظیر بھٹو ہے نہیں ہے نا, جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. 2 کنگن لے کر بیرون ملک سے ایک ایگزائل سے واپس پاکستان آئی. یہاں جم غفیر تک کراچی پورا بند ہوا تھا. میں آئی واز آئی وٹنس جو 18 اکتوبر کو بلاسٹ ہوا. میں CNBC پاکستان میں اس وقت تھا. میں اس گاڑی میں تھا جس میں میرے ایک دوست کی پوری ٹانگ اڑ گئی تھی جب بلاسٹ ہوا. ہم ادھر تھے. ہم نے تو گراؤنڈ پہ جا کر یہ کوریج کی تھی. وہ بے نظیر نہیں ہے جس کے استقبال کے لیے 239 لوگ موجود ہوں گے, انتہائی افسوس کے ساتھ. اور مریم نواز صاحبہ کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے اور PDM پلس PMLN کو کہ آپ یہ جو کیمپین رن کر رہے ہیں بہاولپور سے شروع کر کے سینٹرل پنجاب کی طرف, جو بندی یہ کیمپین رن کر رہی ہے وہ آج سے 10 مہینے پہلے والی مریم نواز نہیں ہے. ناؤ یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. آپ مین گورنمنٹ چلا رہے ہیں. ناؤ یو آر ریسپانسبل. اور آپ کے درمیان اور پبلک کے درمیان ایک بڑی خلیج ہے اور اس خلیج کا نام ہے مہنگائی, بے روزگاری, غربت. اتہ گہرائیوں میں گھر چکے ہیں آپ. اور اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگ آپ کی چکا چوند سے یا آپ کے چکنے چپڑے الفاظ سے محظوظ ہو جائیں گے اور آپ کی باتوں میں آ کر آپ کو ووٹ دے دیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑا زبردست جملہ ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی بڑا مقرر, دنیا کا کوئی بھی بڑا خطیب, دنیا کا کوئی بھی بڑا کمیونیکیٹر بھوکے کو قائل نہیں کر سکتا کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے. بالکل. تو مریم بی بی بھی کسی بھوکے کو قائل نہیں کر سکتی کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے. اور اس سے بڑھ کر بیساکھیاں. اب ہمیں ہر چیز خالص دینا ہوگی. جس ملک میں دودھ دہی خالص نہیں ہے وہاں جمہوریت اور آمریت بھی خالص نہیں ہے. اب وہ دور آ چکا ہے جہاں 65% جو ہے وہ یوتھ ہے جن کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے. اٹس اے نیوکلیئر بام. جن کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, دے آر آل دا ٹائم کنیکٹڈ ود ڈیجیٹل میڈیا. آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ آپ ان کا برین کیسے واش کریں گے؟ آپ ان کا برین کیسے واش کریں گے؟ یہ بڑا پرابلم ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو ہر چیز خالص دینی ہے. The youth of this country needs a transparent democracy. And that's the main reason کہ ہم اتنا پیچھے جا چکے ہیں. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کون کیسے, یہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی نا. آج سے میں 2007 سے جرنلزم میں ہوں. 2007 سے 2014 تک مجھے پتا نہیں تھا کہ سیاست میں ہو کیا رہا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کیسے نوٹس لیتی ہے, پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے, سینٹ میں کیا ہوتا ہے. 2014 کے دھرنے کے بعد سے آج تک مجھے سیاست کی ABC سمجھ آ گئی ہے. یعنی اگلا سٹیپ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو اور مجھے جو سمجھ آئی ہے نا, اور جب میں لکھتا ہوں تو مجھے جو کریکٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ عام پاکستانی باشعور نوجوان ہوتے ہیں جنہوں نے انٹر میٹرک گریجویشن کی ہوئی ہے. وہ ہمیں کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایسی قوم کو کس طرح سے ان کا برین واش کر سکتے ہیں؟ اس کا بہترین طریقہ ہے ڈائلاگ. کریکٹ یور سیلف. ہم ایک 2023 کے پاکستان کو 1947 یا 1960 کے آپریٹو کے اوپر نہیں چلا سکتے. اس کو آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام اب اتنے باشعور ہو چکے ہیں. یہ ان کی سیاست ابھی تک وہ 90 کی دہائی کے ارد گرد گھوم رہی ہے, تو ان کے لیے مشکل ہے یہ بات سمجھنا. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو ابھی بات ہوئی تھی عوام کے باہر نکلنے کی, الیکشن کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اب KP اور پنجاب کے الیکشن ہونے چاہیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہوں گے الیکشن؟ رو کے ہوں گے ضرور. رو کے, گھسیٹ کے, رگڑ کے. یہ کہہ رہی تھی نا مریم بی بی 3 دن پہلے, میں 3-4 ان کے جملے کوٹ کر دیتا ہوں. وہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, ہم الیکشن میں اتر رہے ہیں, اسی لیے تو میں آپ کے بیچ میں موجود ہوں. تو کراؤ نا. یہ 8 مہینے سے رونا دھونا کیا لگایا ہوا ہے؟ ہم نہیں کر رہے. اٹھک بیٹھک, اتھلائیں دو, ساری بیوروکریسی کے تبادلے, من پسند اپنا کیئر ٹیکر CM,
پھر آپ کا گورنر جو بولتا ہے پنجاب KPK کا، اس کے جملے سن لیں تو کرائیں نا انتخابات، بات ختم ہو گئی. خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آج تک پکڑا ہی کس کو ہے، کس کو گرفتار کیا ہے؟ بھائی یا تو آپ نے جن کو گرفتار کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہوئے یا نہیں ہے، آپ ہوتے ہی ایسی حالت میں، پہلا یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ، یا تو آپ ان کو انسان اور صحافی اور سیاستدان نہیں سمجھتے، یا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو واقعی نہیں پتا کوئی اور اٹھا رہا ہے. جب ایسا کچھ ہو رہا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی کہا. رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شیخ رشید کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی آپ حکومت میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے کوئی سیاستدان اٹھایا جا رہا ہے تو وائی آر یو سٹنگ آن دیٹ پوزیشن؟ پہلی بات. مجھے حضرت عمر فاروق کا وہ قول یاد آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مرے گا تو اس کو رسپانسبل، اس کا ذمہ دار میں ہوں. تو آپ تو حکمران وقت ہیں، آپ کو میں حکمران وقت، آپ خادم اعلیٰ خادم اعظم والا دور گزر گیا، حکمران وقت یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیخ رشید کو کس نے اٹھایا. تو بھائی کس کو پتہ ہے؟ اصل میں یہ چاہتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں نا. بالکل یہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف جو ہے نا وہ دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں. یہ حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں، ان کا یہ تماشا لگا ہوا ہے. اچھا میں آپ سے ایک لاسٹ سوال کروں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو اس وقت پالیسی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کیا وہ کنٹینیو ہے سیم پالیسی جو رجیم چینج کے بعد تھی، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی آئی ہے اس میں؟ میرا ون لائنر اس کے اوپر آنسر ہوگا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. سم ٹائمز فیسز آر چینج بٹ آپریٹیوز ریمینز دا سیم. بس اس سے آگے میں کچھ نہیں بول سکتا. صحیح، ٹھیک ہے. چلیں بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے، الیکشن ہو اور عوام کی جو نمائندہ حکومت ہو وہ پاکستان میں حکومت کرے اور عوام کو کچھ ریلیف فراہم کر سکے. تھینک یو. بہت شکریہ. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.